تاج میڈیکیئر کی طرف سے ناظرین، آج امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج میں ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جو گلگت بلتستان میں موجود ہے، اور اس کی تعریف کا کوئی سر محتاج نہیں، وہ ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر جان عالم صاحب۔ تو ذہنی صحت کیا ہے، سر سے ہم بات کر لیں گے۔ اور ناظرین، یہ جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ اس کی دن بدن یہ پھیل رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، تو ہم سر سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، وعلیکم السلام۔ ذہنی صحت کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ ذہنی صحت بالکل اس طرح ہے جیسے جسمانی صحت ہوتی ہے۔ جسمانی صحت میں کسی کے پیٹ درد ہوتا ہے، کسی کو ہرنیاں ہو جاتی ہیں، کسی کو اپینڈکس ہوتی ہے، کسی کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کے نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو دماغی مختلف جو جسمانی امراض ہے۔ اس طرح انسان کا جو دماغ ہے انتہائی اہم ہے، یہ پورے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی سسٹم ہے وہ دماغ سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ اگر ذہنی صحت اچھی ہوگی، وہ اس لیے کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ از ایکچوئل ہیلتھ، کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ از ایکچوئل ہیلتھ، دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ نو فزیکل ہیلتھ، کہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے تو دماغ انسان کے جسم کا 2% حصہ ہے، لیکن یہ پورے 98% کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس میں انسان کی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی سوچیں، اس کے جذبات، اس کے احساسات، محسوسات ساری ڈسٹرب ہوتی ہیں، تو اس کا سارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی ذہنی صحت۔ بالکل سر۔ اور دوسری اس طرح کہ وہ کون کون سے وجوہات ہیں سر جس سے بندہ ذہنی امراض میں مبتلا ہوتا ہے، تو تھوڑا ہمارا ناظرین کو آپ آگاہ کریں۔ جی، مختلف اس کے وجوہات ہیں کہ ذہنی صحت جس طرح جسمانی صحت کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں، تو ذہنی صحت کے بھی بہت سارے عوامل ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ میں، ذہن میں کوئی معمولی سی گڑبڑ اوپر نیچے ہو جائے، کوئی کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کی خرابی کی وجہ سے بھی ذہنی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دنیا داری ہے جس میں اندر پریشانیاں ہیں، خاندانی یا چپکلسیاں ہیں، رویوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور مالی اس کی وجہ سے ہے، بے روزگاری کی وجہ سے ہیں، مختلف قسم کے ڈرگس استعمال کرتے ہیں لوگ، مختلف ڈرگس لینے سے، اور بہت سارے جو جسمانی امراض ہیں اس کی وجہ سے بھی جو دماغی امراض ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جی تھینک یو سر۔ دوسرے سر یہ کہ سیکنڈ لاسٹ یہ ہے کہ کون کون سی ذہنی امراض کے لوگ آتے ہیں سر آپ کے پاس؟ یہاں پہ تو تقریباً ہر قسم کے جو ذہنی امراض ہے، اس کے اندر تو ڈپریشن کے لوگ آتے ہیں، پریشانیاں جس کو ہم انزائٹی کہتے ہیں، وہ ہم وسوسے کی بیماری کہتے ہیں، اور جن میں لوگوں کو شکلیں نظر آتی ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، جن کو ہم اپنے اس کے زبان میں ڈیلیوژن ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ تو عام جو ہمارے جو فیتھ ہیلرز ہیں یا عامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جن بوت کی صورت میں آئے ہیں، حالانکہ دماغ میں وہ جو کیمیائی چیز ہوتی ہے اس کی کمی پیشی سے انسان کو باقاعدہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے اس وقت آپ میری آواز سن رہے ہیں، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ جن بوت اور سائے اور اس قسم کی چیزیں ہیں۔ خاص کر ہمارے علاقے میں بھی اور پاکستان کے مختلف جو سائڈ پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ یہ ہے، لیکن یہ چیزیں امریکہ میں، یورپین کنٹریز میں نہیں ہے۔ اگر وہاں کوئی ذہنی مرض ہو تو فوراً وہ ذہنی جو ماہرین ہوتے ہیں ان کے طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کو کوئی عیوب یا معیوب نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی صرف ذہنی صحت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ پاگل اس میں کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اس میں تقریباً 1050 کے قریب بیماریاں ہیں، تو یہ قابل علاج بھی ہیں۔ کچھ ایسی ہیں جیسے بلڈ پریشر ہو، شوگر کی بیماری ہے، لمبے عرصے تک چلتے ہیں، تو ذہنی ماہرین سے رابطہ کرے تو اس کے بڑے اچھے نتائج آ سکتے ہیں۔ جی، اور دین سے دوری بھی اس کا ایک بڑا فیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، دوائیوں کا استعمال ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ دوسرے آخری سوال یہ ہے سر، ذہنی امراض کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا ہمارا ناظرین کو آپ آگاہ کریں، جو اگر اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے اس کے اندر اپنی صحت کے لیے وہ امپرومنٹ کر لے۔ ذہنی امراض کے بھائی اسی طرح علاج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے لیے دوائیاں دیتے ہیں، وہ دوائیوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ دماغ کے جو کیمیکلز ہیں وہ برابر ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے جو بیہیویئر ہے، رویہ ہے، وہ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم بھی دوائی ہی دیتے ہیں، ڈرگس دیتے ہیں، مختلف امراض کے لیے مختلف دوائیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ذہنی امراض کے لیے جو سائیکو تھیریپی ہے، علاج کی باتوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے، اس سے بھی بالکل اسی طرح ہوتی ہے۔
اور اس کے علاوہ فزیکل ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں جو ذہنی امراض کے لیے ECT ہم لگاتے ہیں، کنولسو تھراپی، بجلی کے جھٹکے کہتے ہیں، اس کو بھی ایک بہت اس سے پیش کیا گیا ہے کہ یہ آخری بجلی کے جھٹکے جو لگاتے ہیں یہ آخری علاج ہے، اس کے بعد کوئی علاج نہیں ہوتا ہے اور یہ بڑی خطرناک ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، وہ انتہائی سیف ٹریٹمنٹ ہے، بڑی اچھی ٹریٹمنٹ ہے، کم سے کم نہ آخری علاج ہے نہ پہلا علاج ہے۔ جس طرح دوائی ہم کرتے ہیں یا باتوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، اسی طرح یہ اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، جو بجلی کے وہ لگا کے نا۔ اس کے علاوہ انسان کو روزمرہ کے معاملات ہم بتاتے ہیں، جو ہیلتھ ہائیجین یا ہیلتھ سائیکالوجی کہتے ہیں، کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، اذکار کیا جائے، واک کرے، ایکسرسائز کرے، اچھی سوچیں کریں، اچھے لوگوں میں رہیں، نیند پوری کریں، نشاور چیزوں سے دور رہیں۔ یہی چیزیں ہیں جی جس کی وجہ سے یہ ذہنی امراض پہ ہم آسانی سے قابو پا سکتے ہیں، اور اس کے علاج کرانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ علاج کرانا سنت ہے، وہ شفا خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ امراض بھی اسی طرح قابل علاج ہیں جس طرح دوسرے امراض۔ فرض کرو اس وقت میں نے اینک پہنی ہے تو نظر کمزور ہے، اینک پہنی ہے نا، کوئی کان کے آلات لگاتے ہیں، کسی کو ایمپینڈکس ہوتا ہے تو آپریشن کرواتے ہیں، بازو ٹوٹتا ہے تو وہ بازو کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو دماغی امراض میں بھی علاج کروانا کوئی معیوب یا کوئی گالی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اس کی شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کو مطلب معیوب سمجھنا، اس کو گالی سمجھنا، اپنا گناہوں کا سمجھنا۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے سمجھتے ہیں تو اپینڈکس کو دم دعا سے یا لوگوں کا عمل پانی پینے سے یا 7 جگہوں سے پانی لینا اور مٹی سے ٹھیک تو نہیں کر سکتے۔ اگر بازو ٹوٹا ہے تو اس کے بھی علاج کرواتے ہیں، نظر کمزور ہے تو اس کا علاج کے ساتھ اینک پہنتے ہیں، اگر کان کمزور ہیں تو ایئر فونس استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک علاج ہے جس میں کا ہونا بہت ضروری ہے جی۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ماہر نفسیات ڈاکٹر جان عالم صاحب، جو PHQ ہاسپٹل گلگت میں اور مینٹل ہاسپٹل جوٹیال میں اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔